یہ خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو اس پر جاہل صوفیہ بڑی باتیں کرتے ہیں اور اپنے غلط کاموں کے لیے دلیل نکالتے ہیں۔ ایک بات تو معاذ اللہ یہ بھی بعض گمراہ کے لوگ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے، نبیوں کے لیے یا عام لوگوں کے لیے، ہم تو اللہ کے ولی ہیں، ہمارے دل تو صاف ہو گئے ہیں، ہم تو ڈائریکٹ جو ہے ہدایت لیتے ہیں۔ تو یہ سراسر کفر ہے۔ اور زندیق ایسا شخص جو اپنے آپ کو اس درجے پہ لے کر آتا ہے، تو کوئی شخص بھی وہ نبیوں کی تعلیم سے باہر نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص پر نبی کی تعلیم لازم ہے، نبی کی تعلیم سے ہرگز بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہنا کہ ہمارے دل صاف ہو گئے، ہم ڈائریکٹ احکام لیتے ہیں اور ہمارے دل صاف ہو گئے، حدیث میں آیا تھا کہ اپنے دل سے فتویٰ لے رہے، تو ہم اپنے دل سے فتویٰ لے کے کر لیتے ہیں اور شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو یہ کفر ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب ان کو غلط باتوں پہ ٹوکا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، کیونکہ اکثر جو آج کل ہمارے یہاں پہ صوفی بنے ہوئے ہیں، ان میں وہ لوگ ہیں جو اہل علم نہیں ہیں۔ ان کو قرآن و حدیث کا علم ہونا تو دور کی بات ہے، ان کے نماز کے فرائض پوچھے جائیں، نماز کے واجبات پوچھے جائیں تو ان کو وہ بھی نہیں آتے ہوں گے۔ ان کو قرآن کی قرأت کی جائے جو کہ سیکھنا واجب فرض ہے، کہ قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ ان کو جب کہا جائے کہ آپ یہ کن کاموں میں لگے ہوئے، آپ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں، تو کہتے دیکھو اس نے تو زبان سیدھی کی، ہم نے تو اپنا دل سیدھا کر لیا۔ وہ جاہل، اس نے زبان سیدھی کی ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے، تو بھی تو اپنی زبان سیدھی کر لے کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رتل القرآن ترتیلا۔ دل سیدھا کیا، زبان سیدھی کرنا تجھ پہ فرض نہیں ہے، تجھ پہ زبان سیدھی کرنا بھی فرض ہے۔ اور نبی کی تعلیم کے بغیر کوئی شخص ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اب وہ لوگ، اکثر ایسے لوگ آگے تصوف میں کہ جن کو شریعت کا علم بھی نہیں ہے اور ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بے سروپا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جن کی شریعت مبارکہ رد کرتی ہے جن باتوں کا۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کہتا یہ بھئی وہ یہ مولویوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی باتیں، یہ شریعت والوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ روحانیت کی باتیں ہیں۔ بھائی تم کون سی روحانیت لے کر آئے ہو کہ یہ روحانیت تو ہم نے نہ غریب نواز کی بارگاہ میں دیکھی، نہ سرکار غوث پاک کے یہاں پہ دیکھی ہے، نہ داتا صاحب کے یہاں پہ دیکھی ہے، نہ اللہ کے اور ولیوں کے یہاں پہ دیکھی ہے۔ یہ روحانیت نہ ہم نے جنید بغدادی کے پاس دیکھی ہے۔ یہ روحانیت جس کو تم روحانیت کہہ رہے ہو کہ جناب یہ چند رسوم کا نام تم نے روحانیت رکھ لیا ہے اور اپنی شان کا بیان کا نام تم نے روحانیت رکھ لیا ہے، اپنی حرکتوں کا نام، اپنی نفس کی شہرت کا نام تم نے روحانیت رکھ لیا۔ یہ روحانیت نہ تو عوارف المعارف میں مل رہی ہے، نہ کشف المحجوب میں مل رہی ہے، نہ حضور غوث پاک کی کتابوں میں مل رہی ہے، نہ کسی اور بزرگ کے یہاں پہ مل رہی ہے، نہ جنید بغدادی کے یہاں پہ مل رہی ہے، نہ رسالہ قشیریہ میں مل رہی ہے، کہیں بھی تو نہیں مل رہی۔ تم کون سی روحانیت لے کر آئے ہو؟ سید الطائفہ جن کو کہا جاتا ہے، یعنی اس گروہ صوفیہ کا جو سردار ہے وہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی معاملہ اس کو شریعت کی میزان پہ رکھا جائے گا، شریعت کی ترازو میں تولا جائے گا، اگر شریعت کے ترازو میں پورا اترتا ہے تو قبول کیا جائے گا، ورنہ اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اور یہ جاہل صوفی کہتا کتنا یہ ملا مولویوں کی باتیں ہیں، یہ کتابوں کی باتیں ہیں، ان کو نہیں پتہ، ان کو علم نہیں ہے اس بات کا، تو وہ سراسر زندقیت میں وہ آدمی سخت قسم کی گمراہی میں سے اسلام سے خارج ہے وہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کو اس کو ضروری نہیں سمجھتا وہ شخص،
ایسا شخص پیر بننے کے قابل بھی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی مجذوب بھی ہے تو مجذوب وہ ہوتا ہے جو ہوش میں نہیں ہوتا. وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے لیکن اس کی پہچان کیا؟ جب اس کے سامنے آپ شریعت پیش کرو گے تو کبھی شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا، خاموش ہو جائے گا، چلا جائے گا، کچھ نہیں بولے گا. اور جہاں پر آپ دیکھو شریعت کا مقابلہ کر رہا اور کہہ رہا کہ یہ کیا جانے، ان کو کیا پتا، ہمیں پتا ہے، ہم لوگ راز والے لوگ ہیں، تو سمجھ جائے کہ گمراہ بدین ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو چند ایک باتیں تھیں جو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں سے محفوظ فرمائے. حضرت